بیٹے کے پاس اتنا علم ہے کہ اگر علی اپنا علم دنیا کے سارے جاہلوں میں تقسیم کرے تو دنیا کے سارے جاہل عالم بن جائیں۔ ابو طالب کے بیٹے کے پاس اتنی سخاوت ہے کہ دنیا کے تمام کنجوسوں میں علی کی سخاوت تقسیم کی جائے تو دنیا کے سارے کنجوس سخی بن جائیں۔ اور پھر جلال کے عالم میں ایک جملہ کہا کہ علی کے پاس اتنی شجاعت ہے کہ دنیا کے سارے بزدلوں میں علی کی شجاعت تقسیم کی جائے تو دنیا کے سارے بزدل جو ہیں وہ شجاع بن جائیں۔ ابو جہل چپ ہو گیا۔ پیچھے سے جس نے حملہ کیا تھا وہ یہ سمجھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ بات کر رہے تھے ابو جہل سے، اس نے پیچھے سے چاہا کہ علی کا سر اڑا دے۔ تلوار اس کی چل چکی تھی اور علی بات کر رہے تھے۔ ادھر اس کی تلوار چلی، ادھر علی کا الٹا ہاتھ چلا۔ الٹا ہاتھ چلا تو اس کے منہ پہ پڑا، منہ پہ جو پڑا تو گر گیا۔ اب جو گرا تو 3 گھنٹے تک بے ہوش پڑا رہا۔ یعنی ابھی علی نے تلوار نہیں کھینچی، ابھی تو الٹا ہاتھ چلا ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ کا وعدہ ہے، تلوار تو بعد میں ملے گی نا بدر کی لڑائی میں۔ ابھی تو ہجرت کی رات ختم ہوئی ہے، اسلام کا سفر شروع ہوا ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا تم آ جانا، تمہیں اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ امانتیں پہنچا دینا اور گھر کی تمام بیویوں کو لے کر ہماریوں پہ سوار کر کے تم پورا قافلہ لے کر مدینے آ جانا۔ رسول اللہ کا ذرا اطمینان تو دیکھیے، اونٹ کرائے پہ لیے، ان پہ ہماریاں رکھیں، تمام بیویوں کو سوار کیا، بنی ہاشم کی خواتین کو ناقوں پہ بٹھایا، قافلہ بنایا، غلام سے کہا قافلہ لے کے چلو، خود گھوڑے پہ سوار ہوئے، آگے آگے گھوڑے پہ بیٹھے۔ پہلی بار کمر میں تلوار نیام کے ساتھ لگا لی اور گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ قافلہ چلا۔ جب مکے سے باہر قافلہ نکل گیا تب ہوش آیا کافروں کو، اور وہ لشکر بنا کر یہ صلاح کر کے کہ نبی تو ہاتھ سے نکل ہی گئے، یہ علی بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے، کیوں نہ آج قتل ہی کر دو۔ مکے سے کچھ دور گئے ہوں گے، راستے ہی میں چل کے قتل کر دو۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ غلام نے کہا کہ لشکر آ رہا ہے۔ سب تلواریں اٹھائے ہوئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آ کے علی کو گھیر لیا۔ کہا آج ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اگر محمد چلے گئے تو کیا ہوا، تم کو نہیں چھوڑیں گے، اب تم جا نہیں سکتے۔ غلام سے کہا کہ ناقوں کو تو درخت کے نیچے پہنچا دے، ادھر لے جا کے اونٹوں کو ایک کونے میں روک دے، اور اس کے بعد آ کے سب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے ابو جہل یہ بتا، 19 برس مکے میں علی نے گزارے ہیں اور آج میں جا رہا ہوں، اور تجھ کو یہ بھی پتا ہے کہ 13 برس گزر گئے، میرے بھائی نے لا الہ کہلوایا مکے میں، اور اتنا ان پہ کوڑا پھینکا گیا، اوجڑی پھینکی گئی، پتھر مارے گئے۔ کبھی تو نے دیکھا کہ میں نے کبھی تلوار نکال کر مکے کے کسی کافر کو قتل کیا ہو؟ ایک آدمی بھی قتل کیا ہو تو بتا دے، کسی کو مارا ہو، ذبح کیا ہو تو بتا دے۔ اس نے کہا نہیں، کبھی بھی تم نے کسی کو قتل نہیں کیا 13 برس میں، دفاع کیا تم نے، ہاتھ پیر سے مارا لیکن تلوار نہیں چلائی۔ کہا تو یہ تو بتا میں نے تلوار کیوں نہیں چلائی؟ ابو جہل کہنے لگا یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ تم نے تلوار کیوں نہیں چلائی۔ کہ اس لیے نہیں چلائی کہ اگر میں تلوار نکال لیتا تو روکنے والا موجود تھا۔
ارے بات بات پہ وہ روک لیتے تھے، میں تو تلوار نکالنا چاہتا تھا، وہ منع کرتے تھے، علی بھی تلوار نکلنے کے دن نہیں آئے۔ اب تجھ کو پتا ہے وہ جا چکے، آج اگر علی کی تلوار نکل آئی تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، یہ کہہ کے آج اگر تلوار نکل آئی، یہ کہہ کے جو تلوار نکالی تو پیچھے کی طرف کو لشکر الٹ گیا، پیچھے کو ہٹ گیا، پیچھے ہٹ گیا لشکر۔ کیا کہنا، یہ ہیں شجاعتیں علی کی، یہ ہیں خدمات نبوت کے لیے۔ اب جو علی اکبر نے حملہ کیا تو لشکر الٹ گیا، پیچھے کی طرف الٹ گیا، میدان صاف ہو گیا، اور مڑ کر حسین کو دیکھا۔ علی اکبر نے دیکھا کہ باپ میدان جنگ کی طرف دیکھ رہا ہے، تو جملہ حسین نے یہ کہا، کیوں نہ ہو، تم اپنے زمانے کے علی ہو، تم علی کے پوتے ہو۔ پھر حملہ کیا علی اکبر نے، حملے پر حملہ کر رہے ہیں، حملے پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں کئی سو آدمیوں کو جب حضرت علی اکبر نے قتل کیا، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، تو روم کا ایک پہلوان لشکر میں آیا تھا، بڑا بہادر تھا، وہ مقابل پہ آیا، امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ مقابل میں آیا، اور یہی کہتے ہیں، زینب یہ سیر ہے اور میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، لیکن مجھے یہ اطمینان ہے کہ میرا بیٹا ہے علی اکبر۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ جیسے خیبر میں علی نے مرہب کو 2 کیا تھا، علی اکبر نے اپنے مقابل میں آنے والے رومی پہلوان کو 20 سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ خوب جنگ کی، جب یہ بڑا پہلوان مارا گیا، پھر علی اکبر نے حملہ کر دیا، اور لڑتے لڑتے ایک بار، بہت بہادر تھے علی اکبر، بہت شجاعت تھے، اور نبی کے گھوڑے عقاب پر سوار تھے، گھوڑا بھی بڑھتا جاتا تھا میدان جنگ میں، یلغار کر رہے تھے علی اکبر، تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے، لشکر کو بھگا دیا، چاروں طرف لشکر بھاگ رہا تھا۔ جب دیکھا کہ لشکر بھاگ گیا تو علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو کعبہ دیا اور واپس آئے، اور امام حسین کے پاس آ کر گھوڑے کو روکا۔